بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 سورتوں میں آیا ہے۔ کہیں پر حضرت یونس علیہ السلام کو نام سے پکارا گیا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہیں پر قرآن مجید نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام لینے کے بجائے ذُنُّون کا لفظ استعمال کیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے اور میٹھے انداز میں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا، مچھلی والے پیغمبر۔ وہ پیغمبر جن کا تعلق مچھلی کے ساتھ ہے، مچھلی جن کو نگل گئی تھی، کھا گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ یہ علاقہ تھا عراق کا ایک علاقہ نینوا۔ وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو منتخب کیا کہ ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست ہو سکے۔ لیکن حسب معمول جیسے پیغمبروں کے ساتھ لوگوں کا رویہ رہا ہے، اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے وہی سلوک کیا۔ خام خواہ دشمنی پیدا ہو گئی، بلا وجہ مخالفت پیدا ہو گئی، اور بالآخر اس طرح کی بلا وجہ مخالفت اور دشمنی سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بد دعا دی اور اس قوم سے نکل کر روانہ ہوئے۔ سفر کرتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے، دیکھا تو ایک کشتی تیار تھی جو مسافروں کو لے کر دوسرے کنارے پر جانے والی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک موسم تبدیل ہو گیا، اچانک لہریں اٹھنے لگیں اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگی۔ تب اس کشتی کے مالک نے کہا کہ اس کشتی کے مسافروں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ یہ سوچ رہے تھے، آقا کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتا ہے، تب پھر اس طرح کا طوفان آتا ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس پورے واقعے کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ وہاں پر قرآن اندازی ہوئی، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ قرآن اندازی ہوئی، ایک دفعہ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر ان کا نام نکلا، تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، پھر ان کا نام نکلا۔ لوگ تو کہنے لگے کہ آپ تو بزرگ ہیں، پارسا ہیں، آپ کی زندگی میں تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ بالآخر جب 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، تب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دریا نہیں تھا بلکہ یہ سمندر کا کوئی علاقہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ دریا جہاں پر سمندر میں مل رہا ہو وہیں کا کوئی آس پاس کا علاقہ ہو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جس وقت کشتی سے کودے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم کیا، وہ مچھلی تیرتی ہوئی آئی، اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ لیکن اس مچھلی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غذا بنا سکے۔ امانتاً مچھلی کے حوالے کیا گیا۔ اب وہاں مچھلی کے پیٹ میں جب ان کو ہوش آیا، تب انہوں نے اپنے رویے پر نظر دوڑائی کہ میں نے کیا کیا، مجھے ایسا کرنے کا اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ میں نے تو جذبات میں آ کر اس قوم کی بے حسی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ ان قوم کے لوگوں کو بد دعا بھی دی اور وہاں سے میں نکل بھی آیا۔ فنادیٰ فی الظلمات۔ اب وہ سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیروں در اندھیروں کے اندر
حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا میں نے کیا۔ تب پھر مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اس امانت کو صحیح سلامت واپس بھیج دیں۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو ان کے جسم مبارک کی کھال بالکل نرم ہو چکی تھی۔ تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک پودا پیدا کیا، اسی پودے کے سائے میں رہنے لگے اور اسی پودے کا پھل کھانے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا۔ کدو کی غذائیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ مریض کو کھلایا جاتا ہے، زود ہضم ہے، بہت ہلکی غذا ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والی بہترین غذاؤں میں کدو کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، انہیں واپس کنارے پر پھینکوا دیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب تندرست ہوئے پھر اپنی قوم کے پاس گئے، کیونکہ قوم نے جب دیکھا کہ واقعی عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے تہہ دل سے توبہ کی تھی اور تہہ دل سے وہ ایمان لانا چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا، پھر وہ ایمان بھی لائے اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق گزارنا شروع کر دی۔